السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ موجودہ وبا سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محکوم محفوظ رکھے، آپ کو اور آپ کے اعز و اقارب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پہ عمل کیجئے تاکہ اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی۔ ہم باب نمبر 5 مطالعہ پاکستان سال دوم کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے وفاقی انتظامیہ کا ڈھانچہ، حکومتی ڈھانچہ پڑھا اور وفاقی مجلس شورا کے فرائض ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ایک تفصیلی سوال پڑھیں گے، وفاقی انتظامیہ کے اہم عہدیدار اور ان کی ذمہ داریاں۔ عزیز طلبہ، بورڈ کے حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اس میں سے ایم سی کیوز بھی بہت اہم ترین بنائے جاتے ہیں اور مختصر سوالات بھی اس میں سے لازمی 1-2 چن لیے جاتے ہیں بورڈ کے حوالے سے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہم مطالعہ کرتے ہیں وفاقی انتظامیہ۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وفاقی انتظامیہ صدر، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا جو نظام حکومت ہے وہ وفاقی نظامی حکومت ہے۔ اس میں ایک وفاق ہوتا ہے جو صوبوں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر صوبوں کو اپنے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ حد تک خود مختاری بھی دی جاتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، وفاقی انتظامیہ کے اہم عہدیدار، سب سے پہلا اور سب سے اہم عہدہ ہمارے وفاقی انتظامیہ کا ہوتا ہے صدر پاکستان۔ کیونکہ اب دیکھو بیٹا، یہ ایم سی کیوز میں نے یہاں پر دیا، ملک کا سربراہ صدر پاکستان، یہ بات اپنے ذہن نشین رکھیے گا۔ حکومت کا سربراہ آگے ہر ایک کا کون سا عہدہ کس اپنے ادارے کا سربراہ ہے، اس کی تفصیل ہے، یہ ایم سی کیوز یاد رکھیے گا۔ ملک کا سربراہ صدر پاکستان ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں ایم سی کیوز میں یہ تھوڑا سا فرق ہے، اکثر بچے اس میں مات کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ملک کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے سب کچھ۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ آئیے، ملک کا سب سے بڑا سربراہ صدر پاکستان ہے اور جس کا انتخاب دونوں ایوان، یعنی کہ ایوان بالا، ایوان زیریں، سینٹ اور قومی اسمبلی، جس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، دونوں ایوان اور صوبائی اسمبلی کے ارکان 5 سال کے لیے کرتے ہیں۔ صدر کا انتخاب بھی کتنے سال کے لیے ہوتا ہے بیٹا؟ 5 سال کے لیے۔ اب صدر پاکستان کے کام کیا ہے؟ اس نے وزیر اعظم کی نصیحتوں پر عمل کرنا، جو کام وزیر اعظم کہے گا وہی اس نے سر انجام دینا۔ لیکن یہاں پر ایک بات ذہن نشین رکھیے گا، ہنگامی حالات میں پارلیمنٹ کو توڑنے کا اختیار بھی ہوتا ہے صدر کے پاس، اور وہ ہنگامی حالات میں کچھ مخصوص اختیارات بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، جس میں صدر پاکستان اپنی مطلب کسی کی نصیحتوں پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنی کابینہ، اپنی پارلیمنٹ کے تحت جو دیکھتا ہے اس کے مطابق عمل کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم کی نصیحت پہ عمل کرتا ہے، اور اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے، یعنی کہ ہماری جو وفاقی پارلیمنٹ ہے، وہ کسی بھی بل کو پاس کرتی ہے تو پاس شدہ بل کو منظور کرنے کا اختیار صدر پاکستان کے پاس ہوتا ہے۔ اس کی مرضی ہوتی ہے وہ بل کو اچھی طرح سے دیکھے، اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدوں کا حفاظت کرتا ہے تو وہ اس کو منظور کر لیتا ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو وہ اس کو واپس بھی بھجوا دیتا ہے، نامنظور بھی کرنے کا اس کے پاس ارادہ ہوتا ہے۔ آرڈیننس جاری کرنا، مخصوص آرڈیننس، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، مخصوص آرڈیننس جاری کرنا، مخصوص حالات میں آرڈیننس جاری کرنا بھی صدر کے پاس اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ غیر ملکی سفیروں کے کاغذات کی نامزدگی اس کی ذمہ داری تھی۔ کس ملک کے ساتھ کیسے سفارتی تعلقات ہیں، کس ملک کو مطلب اپنے ملک کے اندر سفارت خانہ بنانے کی اجازت دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے، اس کے اختیارات بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ پھر جو سفیر متعین کیے جاتے ہیں ان کی پالیسیوں کو، ان کی پورا بیک گراؤنڈ جاننے کے بعد یہ سفیر ہمارے ملک کے لیے بہتر ہوگا نہیں ہوگا، ان تمام تر اختیارات وہ چیک کر کے کاغذات کی منظوری دینا صدر پاکستان کا کام ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی خطرات میں ہنگامی حالات کا اعلان صدر پاکستان کرتے ہیں۔ اس کے بعد وفاقی حکومت میں وفاقی انتظامیہ کا دوسرا جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ ہے
وزیر اعظم۔ وزیر اعظم جو ہے بیٹا وفاقی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس کا انتخاب قومی اسمبلی کرتی ہے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے، قومی اسمبلی 5 سال کے لیے اس کی انتخاب کرتی ہے، اور اس کی مدد کے لیے وفاقی کابینہ ہوتی، پوری وفاقی کابینہ۔ اب یہاں پر یاد رکھیے اپنی مرضی کے ارکان متعین کرنا یہ وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنے پسندیدہ لوگوں کو اپنی کابینہ کے لیے منتخب کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وزیر اعظم کی کابینہ اور خود وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے اپنی کارکردگی کے حوالے سے جواب دہ ہوتے ہیں کہ ملک کے اندر مہنگائی اتنی بڑھ گئی، کیوں بڑھ گئی، کیا وجوہات ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ وزیر اعظم کے مشیر جو ہوتے ہیں آج کل، جیسے ہمارے ہاں فواد چودھری ٹائپ کے لوگ بہت زیادہ بڑھ کے مارتے رہے اور کچھ الٹے سیدھے کہتے دیتے، بعد میں وزیر اعظم کے سر بات پڑ جاتی ہے۔ ہر کابینہ کے ہر رکن کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اس کے ذمہ دار وزیر اعظم ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو بھی وہ کہیں گے اس کی پس پردہ وزیر اعظم ہی کی منشا شامل ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ اپنی کابینہ کو وزیر اعظم خود منتخب کرتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، تمام انتظامی اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو وزیر اعظم کے پاس نہ ہو۔ قانون سازی کرنا، بجٹ بنانا، یہاں تک کہ دفاعی اختیارات بھی وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، دفاع میں بھی اس کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں، یہ تو تھے اہم، میں نے آپ سے کہا تھا وفاقی انتظامیہ کن افراد پر مشتمل ہوتی ہے؟ صدر، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم کابینہ کی تفصیل ہم پڑھیں گے، کابینہ کی تفصیل کے بعد ہمارا وفاقی انتظامیہ کی تمام عہدیدار واضح ہو جائیں گے۔ اچھا، وفاقی کابینہ جو ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے وفاقی حکومت کے تمام امور چلانا۔ اس میں 2 قسم کے وزراء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک وفاقی وزراء، ایک وزرائے مملکت، جو اپنے اپنے عہدے پر وزیر اعظم کی مرضی اور پارلیمنٹ کے اعتماد تک برقرار رہتے ہیں۔ یہ میں نے MCQs بھی یہاں پر لکھ دیا کہ وفاقی کابینہ میں کتنے قسم کے وزراء ہوتے ہیں؟ 2۔ اس کے بعد میں نے یہ کہہ دیا کہ وفاقی کابینہ کے جو وفاقی وزراء ہیں یا وزیر مملکت ہیں، یہ کب تک اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں؟ جب تک ان کو پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل ہو، جب تک انہیں وزیر اعظم کی مرضی ہو۔ وزیر اعظم جب تک چاہے ان کو اپنے عہدے پر برقرار رکھ سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں وفاقی وزیر کیا ہوتا ہے۔ یہ وزارت کا سیاسی سربراہ وفاقی وزیر ہوتا ہے۔ یہ MCQs بھی ہے، میں نے اس کو یہاں پر لکھ دیا۔ وزارت کا سیاسی سربراہ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم کے سیکریٹریٹ کے بعد سب سے بڑا عہدہ وزارت ہے۔ یہ ہم پچھلے سوال میں پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہ ہو تو آپ گزشتہ لیکچر کو اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیے گا، وزارت پر کیے جانے والے سوالات کا جواب دینا وفاقی وزیر کا کام ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر جو ہوتا ہے وزارت کا نمائندہ ہے۔ وزارت اور وزیر اعظم کے درمیان رابطے کا کام کرنا وفاقی وزیر کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رابطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت کی کارکردگی کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا ہو وہ وفاقی وزیر سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک میں نے سوال بھی لکھا ہوا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، وفاقی وزیر کے امور آپ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اب دیکھیے وزیر مملکت۔ وزیر مملکت جو ہوتا ہے وہ ڈویژن کا سیاسی سربراہ ہوتا ہے۔ صدر پاکستان کا سیکریٹریٹ، وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، اس کے بعد ان کی کابینہ۔ اب جو ہے سب سے بڑا عہدہ جو ہے وفاقی کابینہ کا وہ وزارت ہوتا ہے، اس کے بعد ڈویژن کے سیاسی سربراہ وزیر مملکت ہے، اور ڈویژن کی نمائندگی کرنا، سوالات کے جواب دینا، وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطے کا فریضہ سر انجام دینا وزیر مملکت کا کام ہوتا ہے۔ اب عزیز طلبہ دیکھیے، ان وفاقی وزراء کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی نیچے عہدیدار ہیں، عہدہ در عہدہ۔ ایک بڑا عہدہ وزیر اعظم، اس کی ہیلپ اس کی کابینہ کرتی ہے۔ کابینہ کے اندر بڑے وزراء وفاقی وزیر اور وزیر مملکت ہیں۔ پھر وفاقی وزیر کی ہیلپ کے لیے سیکریٹری ہوتا ہے، اور جو سیکریٹری ہوتا ہے بیٹا، یہ وزارت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے۔ سیاسی سربراہ کون ہوتا ہے؟ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، وزارت کا وفاقی وزیر، ٹھیک ہے۔
انتظامی سربراہ کام کرنے کے حوالے سے جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ سیکریٹری کا ہوتا ہے۔ سیکریٹری جو ہے 22ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے۔ پالیسی بنانا، لاگو کرنا، تجاویز وفاقی وزیر کے ذریعے وزیر اعظم تک پہنچانا، کاروبار حکومت کو چلانے میں مدد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ منسلکہ محکمہ جات جو ہر وزارت اور ڈویژن کے ساتھ بہت سارے محکمہ جات ہوتے ہیں، ان کو ہم ایجنسیز بھی کہہ لیتے ہیں اور مختلف دیگر نام بھی ہم لے لیتے ہیں۔ ان میں منسلکہ محکمہ جات ہوتے ہیں، ماتحت دفاتر ہوتے ہیں، خود مختار ادارے ہوتے ہیں، نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں۔ ان تمام اداروں کی نگرانی کرنا بھی سیکریٹری کا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے ان دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا، وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کا، دونوں کے درمیان فرق سمجھ آ گیا۔ یہ اہم ترین شارٹ کوسچن ہے، مختصر سوالات ہے، جو سوال ہے بہت دفعہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیکٹری، جس طریقے سے وزارت کے اندر وفاقی وزیر کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے جو کہ وزیر مملکت کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور ایڈیشنل سیکریٹری بیٹا کیا نام ہے، ڈویژن کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، 21ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 21ویں گریڈ پر ایڈیشنل سیکریٹری ہوتا ہے۔ اس کا کام کیا ہے، پالیسی بنانا، فیصلوں میں مدد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فرائض بھی وہی ہیں جو یہاں پر سیکریٹری وزارت میں سر انجام دیتا ہے، یعنی کہ پالیسی بنانا، لاگو کرنا، اپنی تجاویز وزیر اعظم کو بھجوانا، ماتحت دفاتر، منسلکہ محکمہ جات، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کی نگرانی کرنا، وہی تمام کام ڈویژن کی سطح پر ایڈیشنل سیکریٹری سر انجام دیتا ہے، اور وزارت کی سطح پر کیا نام ہے، سیکریٹری سر انجام دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے ان دونوں کے زیر اثر، یعنی کہ سیکٹری کے ماتحت کام کرنے کے لیے اور ایڈیشنل سیکٹری کے ماتحت کام کرنے کے لیے ایک اور افسر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ سیکٹری۔ یہ جوائنٹ سیکٹری جو ہوتا ہے یہ 20ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، ایڈیشنل سیکٹری سے جونیئر ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیے وزارت میں اس کا عہدہ یہ 3رے نمبر پہ آتا ہے، اور ڈویژن میں یہ 2رے نمبر پر، کیونکہ وزارت میں وفاقی وزیر ہے، اس کے پاس سیکریٹری ہے، پھر کیا نام ہے ایڈیشنل سیکٹری، اور یہاں پر کیا نام ہے وزیر مملکت کے بعد جو ہے ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوائنٹ سیکٹری، یعنی کہ ڈویژن میں اس کا 2را نمبر ہوتا ہے۔ یہ ایڈیشنل سیکریٹری کی مدد کرتا ہے، اوپر سے احکامات لے کر نیچے بھیجتا ہے، اور پھر نیچے سے رپورٹیں وصول کر کے اوپر بھیجتا ہے، یعنی کہ اپنے ڈویژن کی سطح پر یا وزارت کی سطح پر نیچے جو کارندے کام کرتے ہیں ان کی نگرانی کرنا، ان سے رپورٹیں وصول کر کے وزیر اعظم یا کیا نام ہے وزیر مملکت تک پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے۔ اپنے ونگ کا انچارج ہوتا ہے اور تمام کاموں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھیے اس کے بھی نیچے ایک افسر ہوتا ہے۔ حیرت کی بات نہیں، اتنے سارے افسر پھر بھی ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام افسروں کو ایماندار بنائے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ڈپٹی سیکریٹری۔ یہ ڈپٹی سیکریٹری بیٹا 19ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، اپنی برانچ کا انچارج ہوتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس احکامات اوپر کے احکامات نیچے سیکشن افسر کو بھیجتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر کے احکامات سیکشن افسر کو بھیجے گا، سیکشن افسر سے رپورٹ لے کر اوپر بھیج دے گا۔ نہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، نہ ہی کوئی فیصلے کو لاگو کرتا ہے، صرف نگرانی کرتا ہے سیکشن افسر، اور نیچے جو اپنا ونگ اس کو دیا جاتا ہے، کیونکہ اسے دیکھیے ڈپٹی سیکریٹری بہت سارے محکمے میں ہوتے ہیں، اور ہر محکمے کے مختلف جو ونگ ہوتے ہیں اس ہر ونگ میں ڈپٹی سیکریٹری ہوتا ہے جو بس نگرانی کرتا ہے، وہاں کی معاملات کو اوپر بھیجتا ہے۔ اب دیکھیے وفاقی انتظامیہ کا آخری جو اور اہم عہدہ ہے وہ ہے سیکشن افیسر کا۔ سیکشن افیسر بیٹا 17 یا 18 گریڈ کا افسر ہوتا ہے اور اپنے سیکشن کا انچارج ہوتا ہے۔ یہ عملی جامہ پہناتا ہے، یہاں تک تو صرف احکامات آتے ہیں، زبانی کلامی مشورہ لیا دیا، اوپر سے احکام وصول کیے آگے کر دیے، یہاں تک ان تمام احکامات کو لاگو کرنا سیکشن افسر کا کام ہوتا ہے۔ نگرانی کرنا اور روزانہ کے امور کو نپٹانا، اوپر سے بھیجے گئے احکامات کو عملی جامہ پہنانا
یہ سیکشن افسر کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ عملی طور پہ آخری درجے پہ آ کر کے جو ملازمین سے براہ راست کام لیتا ہے وہ سیکشن افسر ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اہم سوال وفاقی انتظامیہ کا۔ اب اس کے جو مختصر سوالات ہیں وہ میں ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں۔ پہلا سوال، وفاقی کابینہ کن افراد پر مشتمل ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتا دیا، صدر پاکستان، وزیر اعظم اور اس کے کابینہ۔ وفاقی وزیر اور وزیر مملکت کے درمیان فرق کیا ہے وہ میں وہاں پر آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ وزیر اعظم کے فرائض کیا ہے وہ لکھیے۔ غیر ملکی سفیروں کو منتخب کون کرتا ہے؟ صدر پاکستان، میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ وزیر مملکت کے فرائض کیا ہے تو وہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیے، سیکریٹری اور ایڈیشنل سیکریٹری کا گریڈ لکھیں، نہیں جن کے فرائض لکھیں۔ جوائنٹ سیکریٹری وزارت اور ڈویژن میں کتنے نمبر پہ آتا ہے یہ میں آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ ڈپٹی سیکریٹری کے فرائض لکھیں، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ سیکشن افسر کے فرائض لکھیں، یہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ اور ملک میں ہنگامی حالات کا اعلان کون کرتا ہے یہ بھی ہم آپ کو صدر پاکستان کے حوالے سے بتا چکے ہیں۔ تو یہ 10 سوالات اس میں سے پوچھے جاتے ہیں اور میں نے آپ کو بتا دیا۔ جس طلبہ ان کو نوٹ کیجئے، ان کو یاد کیجئے، تیار کیجئے اور پھر پیپروں میں اچھے سے اچھے نمبر حاصل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ یقیناً مزاج بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ موجودہ آفت سے آپ کو اپنی امان میں رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کا نہ ہو۔ دعاؤں میں اپنے اساتذہ کو، اپنے ادارے کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، خاص کر محمد عبدالصمد آزاد جو کو خاص کر دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ عزیز طلبہ، اب ہم سوال پڑھیں گے سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے۔ یہ ہمارے گزشتہ لیکچر جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا وفاقی انتظامیہ کے اہم ترین عہدے دار کے حوالے سے، اسی سوال کا ایک یہ دوسرا حصہ آگے ہم پڑھیں گے، سپریم کورٹ کے اختیارات۔ یہ علیحدہ سے ایک تفصیلی سوال کے طور پہ پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن آتا نہیں ہے، بہت کم، کیونکہ یہ لکھنے میں بہت اختصار کے ساتھ ہے۔ اگر آ جائے تو مختصر سوال ہونے کی حیثیت سے بچوں کو نمبر اچھے مل جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ کیا ہے؟ وفاق کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت، جس کا صدر دفتر اسلام آباد میں ہے۔ اس کی برانچیں لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور میں ہے۔ میں آپ کو یہاں پر بتائیے، ایم سی کیوز ہے کہ وفاق کی سب سے بڑی عدالت کون سی ہے؟ سپریم کورٹ۔ صدر دفتر کہاں ہے؟ اسلام آباد میں۔ اس کی برانچز کہاں پر ہیں؟ لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور۔ شارٹ کویسچن۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور دیگر ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد پارلیمنٹ متعین کرتی ہے، ایک بات، اور چیف جسٹس کا انتخاب کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کا انتخاب صدر پاکستان خود کرتے ہیں، اور دیگر ججوں کی جو سپریم کورٹ کے بینچ میں 6 رکنی بینچ ہوتا ہے، 7 رکنی بینچ، جو سپریم کورٹ کے بینچ کے ججز ہیں ان کی تعداد چیف جسٹس کے مشورے سے صدر پاکستان متعین کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس یا دیگر جج ہوتے ہیں وہ 65 سال تک 65 ایئرز تک اپنے عہدے پر برقرار رکھتے ہیں، یعنی کہ 65 سال کی عمر تک اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں۔ یہاں پر میں نے اس کا بھی ایم سی کیوز کے طور پہ لکھ دیا۔ آئیے سپریم کورٹ کے اختیارات کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ پہلا اختیار، بنیادی سماعت۔ بنیادی سماعت کیا ہے؟ وفاق اور صوبوں کے درمیان کبھی کبھی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان اگر کچھ معاملات بگڑ جائے تو ان کی اصلاح کے لیے جو بنیادی دونوں صوبے کی طرف سے بھی وفاق کی طرف سے بھی جو بنیادی امور ہوتے ہیں ان کی سماعت کا حق جو ہے سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے، یا ایک صوبے کے دوسرے صوبے کے ساتھ اگر معاملات ہوں تو ان معاملات کے متعلق سماعت کا حق بھی سپریم کورٹ کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلا اختیار۔ دوسرا اختیار، اپیلوں کی سماعت۔ ملک کے تمام صوبوں کے تمام اہم شہروں کے جو ہائی کورٹس ہیں ان تمام کے تمام ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرنا بھی سپریم کورٹ کا اختیار ہوتا ہے، کیونکہ جب ہائی کورٹ جو ہے کوئی فیصلہ دے دیتا ہے، اگر مجرم کو قابل قبول نہیں ہے تو وہ اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جا کر کے ریٹ دائر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد مشاورتی اختیار۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بات یاد رکھیے،
قومی اہمیت کے مسئلے پر صدر پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان سے اپنی مرضی کا مشورہ چیف جسٹس آف پاکستان سے مشورہ لینے کے لیے اس کو بلا سکتا ہے، چیف جسٹس سے مشورہ طلب کر سکتا ہے۔ گویا صدر کو مشورہ دینے کا ایک اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس، لیکن صدر چیف جسٹس کے مشورے پر عمل کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ صدر کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ جو بات چیف جسٹس نے کہی اس کے اوپر ہو بہو عمل بھی کرے، یہ اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد نگرانی کے اختیارات، پورے ملک کے تمام ہائی کورٹس کی نگرانی کا اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس۔ نیز ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا ہے۔ ہر شہر کے ہائی کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کا جو تقرر ہے وہ صدر کرتا ہے، اور صدر کو کس جج کو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنانا ہے اس کا مشورہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک ایک لانگ سوال ہے جس میں نے شارٹ کیسز سپریم کورٹ، یہ اسلام آباد، پارلیمنٹ، صدر پاکستان 65 سال، یہ میں نے MCQs یہاں پر رکھ دیے، اور اس کے اندر جو سوالات بنتے ہیں، پہلا سوال سپریم کورٹ کا دفتر کس شہر میں ہے، ٹھیک ہے، صدر دفتر کس شہر میں ہے، سپریم کورٹ کے اختیارات لکھیں، ان میں سے آپ ان میں سے کوئی بھی 2-3 اختیارات لکھ سکتے ہیں، مشاورتی اختیار سپریم کورٹ کا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز طلبہ ایک اور شارٹ کویسچن ہے کہ سپریم کورٹ کی برانچیں اور کس کس شہر میں ہے۔ یہ 4 سوالات اس سوال سے ریلیٹڈ ہیں، آپ ان کو یاد کیجئے گا، تیار کیجئے گا۔ تو پچھلے لیکچر کے ساتھ ایک سوال یہ بھی شامل ہو گیا، تو آپ اس کو نوٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔